لاہور کی کوئی اہم عمارت ایسی نہیں جس کے گرد خاردار تاریں لگا کر اسے محفوظ بنانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ ان عمارات سے متصل اور معروف شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے اسے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ رکاوٹیں شہریوں کے روزگار کی بندش کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ جب روڈ بلاک ہوتا ہے تو اس وقت کاروبار بالکل فلاپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹریفک کی وجہ سے اگر کوئی کھڑا ہونا بھی چاہے تو یہ آگے کروا دیتے ہیں، اس لیے بہت مسئلہ ہے۔ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں، کام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ شہریوں کا خیال ہے کہ سڑکوں پر کھڑی کی گئی یہ رکاوٹیں کسی دہشت گرد یا مجرم کی گرفتاری کا باعث تو نہیں بنی، لیکن یہ پولیس اہلکاروں کے دہاڑی لگانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج تک کبھی یہ نہیں سنا کہ ناکوں پہ کوئی ایسا بندہ پکڑا گیا جس سے کچھ برآمد ہوا ہے، تو موسٹلی جو یہاں پہ پولیس والے ہیں وہ تو یہاں تو اپنی دیہڑیاں لگانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، تو یہاں پھر یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے تو اس کو یہ مجرم سمجھ لیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ عوام کو تنگ کرنے کے لیے اتنی دھوپ میں، ادروائز اس کی کوئی بھی مثلا کہ پروگریس کوئی نہیں ہے۔ لاہور کے شہری نہ صرف ان رکاوٹوں سے نالاں ہیں بلکہ ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے لوہے سیمنٹ کی ان دیواروں کی بجائے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ پتھروں سے کوئی دہشت گرد رکتے تو نہیں ہیں، رکتے ہیں کسی جذبے سے۔ یہ خود سیاستدانوں کے ان کی جو حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں احساس کہ یہ اپنی حفاظتوں پہ لگا لیتے ہیں۔ اگر یہ عوام کے چنے ہوئے نمائندے ہیں، ان کو چاہیے کہ عوام کی خدمت کریں۔ لاہور ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کی زد میں ہے، لیکن یہ بیریئرز اور خاردار تاریں دہشت گردوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ جا بجا کھڑی کی گئی ان رکاوٹوں سے شہری کتنا محفوظ ہوئے ہیں، اس کا اندازہ تو آئے روز ہونے والی دہشت گردی کی وارداتوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، لیکن ان رکاوٹوں نے جہاں شہری زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے، وہیں لاہور سے اس کا روایتی حسن بھی چھین لیا ہے۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ خواجہ کلیم، سٹی 42۔